ہمارے اہل سنت میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح خطا کر سکتے ہیں، وہ صحابی رسول ہے، ان سے خطا نہیں، یعنی ان کا یہ موقف درست ہے۔ اگر صحابی ہونے کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دفاع کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں جناب ابو بکر کی طرف کوئی کمزوری دکھائیں گے تو ایک صحابیت کا مقام کم ہوگا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے اہل سنت سے، کیا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ صحابیہ نہیں ہیں؟ ان کا صحابیت کا مقام نہیں ہے؟ تو اگر آپ صحابیت کو معیار رکھتے ہیں تو خاتون جنت بھی صحابیہ ہیں۔ یہاں میں عرض فدق کے بارے میں بتاتا چلوں کہ خیبر کے قریب مدینہ میں ایک زمین ہے، وہاں یہودی آباد تھے۔ جب فدق کے رہنے والے یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر کے یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی ہے اور خیبر کے یہودی باوجود اپنی طاقت اور قوت اور شان و شوکت کے وہ شکست کھا گئے ہیں، تو فدق کے رہنے والوں نے بغیر جنگ کیے مصالحت کی، صلح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زمین اور اموال کو پیش کر دیا۔ اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ شیعہ کا نہ سنی کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وہ مال جو بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو حاصل ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، خالصتاً لرسول اللہ، وہ خالص رسول اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ حکومت ہے نہ کوئی اور شخص ہے، کسی کی شراکت اس میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور یا اونٹ اس پر دوڑائے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا اختیار دے دیتا ہے اور تسلط دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کیونکہ یہ صلح سے حاصل ہوا ہے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں سے آگے گفتگو کرتے ہوئے میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا کہ خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ ام الحسنین ام الحسن والحسین زوجۃ الامام علی بنت الرسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی حیات طیبہ میں سیدۃ نساء اہل الجنہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا رویہ تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، باب مناقب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں وہ اوپر لکھتے ہیں کہ فاطمہ جنتی خواتین کی، جنتیوں کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا بدعہ، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا نبض ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بدعہ جسم کے ایسے حصے کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی اہم ہو، اگر وہ کسی انسان سے نکال دیا جائے تو انسان کی موت ہو جائے، انسان اس کے بغیر نہ رہ سکے۔ تو فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا اہم حصہ ہے، یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو فاطمہ کو تکلیف دے، وہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے جو فاطمہ کو پریشان کر دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی کے ساتھ جو رویہ تھا وہ معمولی نہیں تھا۔ آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بیٹھاتے، مرحبا کہتے، خوش آمدید کہا کرتے تھے اور فرماتے کہ مجھے فاطمہ کی تکلیف پریشان کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدہ کو کی ایذا سے بچنا چاہیے۔ اب اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب سوال یہ ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اموال ہیں، جو آپ کے گھر ہے، جسے قرآن مجید نے بیوت النبی کہا ہے، جو آپ کے پاس تلوار ہے، مال مویشی ہے، جو آپ کے پاس جو فدق کی زمین تھی یا دیگر اموال تھے، اس میں وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو آپ نے
یہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال اور خاص طور پہ ارض فدق اسے اپنے حکومت کے حصے میں لے لیا، کنٹرول میں لے لیا کہ اب اس کے معاملات ہم چلائیں گے، اس کے انتظامات ہم دیکھیں گے۔ اور اسی کے مطالبے کے لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی اپنے والد اپنے ابا جان کی جو وراثت ہے اس کے حصول کے لیے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3092، 3093 اور صحیح مسلم کے اندر 4479 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا اور اس کے جواب میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ استدلال کیا، پہلے تو جس طرح کہ فتوح البلدان کے اندر ہے کہ گواہ طلب کیے کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے، تو سیدہ نے گواہ پیش کیے۔ فتوح البلدان میں ہے کہ امام علی کو اور ام ایمن کو پیش کیا، دوسرا نام بھی ملتا ہے، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، ان گواہوں کو قبول نہیں کیا، فرمایا کہ یہ نصاب کامل نہیں ہے۔ تو پھر سیدہ نے قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا، وہ آیات کیا ہیں ہم آگے پیش کریں گے، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سے خبر واحد سے استدلال کیا۔ صحیح بخاری کے اندر 3093 میں وہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کے گروہ وہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بنیادی استدلال تھا۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے حوالے سے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ جناب ابو بکر نے اپنے زمانے میں احادیث کا جو مجموعہ خود انہوں نے لکھا تھا اس کو جلا دیا تھا۔ اس کو مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے تدوین حدیث کے اندر۔ تو لیکن جب سیدہ نے یہ مطالبہ کیا اپنے والد کی وراثت کا، ابا جان کی میراث کا، تو جناب ابو بکر نے حدیث سے استدلال کیا ہے، سیدہ کا استدلال کیا۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، اس کو ہم قرآن مجید کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سیدہ نے اس کا جواب دیا، قرآن مجید سے استدلال کیا۔ قرآن مجید کی سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی پروردگار کہ میں اپنے بعد اپنے لوگوں سے، بھائی بندوں سے مجھے خوف لائق ہے، آپ اپنی جانب سے مجھے مددگار عطا کر دیجئے جو میرا وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مراد وراثت سے مراد علم ہے، علم ہے کہ جس پہ وہ حضرت زکریا فرما رہے تھے کہ مجھے بعد کے لوگوں کو خوف ہے کہ وہ جو میرے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہوں گے، ناخلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو ہمارے اہل سنت نے بعض نے جواب دیا اس سے مراد علم ہے، یعنی جو انبیاء وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت سلیمان جو داؤد کے وارث ہوئے تھے، سورۃ نمبر 27 کی آیت نمبر جو 16 ہے، اس میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، فرمایا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں سب کچھ عطا کیا گیا، سب کچھ۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ البتہ کھلا ہوا فضل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔